وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو اسلام کی شکل میں پاکیزہ اور صاف ستھرا مذہب عطا فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کامیاب ہونے کے اصول اور ایسے ہی آخرت میں بندوں کے لیے سجائی ہوئی جنت کو پانے کا طریقہ آپ نے بتلایا۔ حضرات، سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا عظیم کردار بیان فرمایا ہے۔ کون ہیں حضرت یعقوب؟ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے باپ دادا بھی نبی گزر چکے تھے۔ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم اور ان کے باپ حضرت اسحاق، اور پھر یہ یوں سمجھیے کہ 3 پشتوں سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جن تک چلا آ رہا تھا، اور ان کے بعد بھی اللہ رب العالمین کو ان کی نسل میں، پھر ان کی نسل میں بھی اللہ رب العالمین کو نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلانا تھا۔ ایسے نبی اور ایسے رسول اللہ رب اپنے بچوں کو اپنی زندگی کی آخری سانسوں کے وقت بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے بیک وقت زبان ہو کر کہا ہم محض ایک معبود برحق کی عبادت کریں گے، ہم توحید پر قائم رہیں گے، ہم تعلق باللہ میں اپنی پوری زندگی گزاریں گے، اور زندگی کی آخری سانس تک ہم مسلمان رہیں گے، اسلام پر برقرار رہیں گے۔ جب ان کو اطمینان ہوا تو خاموش رہے۔ ہم سب کو یہ واقعہ عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں قرآن مجید کی وہ آیتیں جو انسانی ذہن و دماغ کو متاثر کرتی ہے، حیرت میں ڈال دیتی ہے، انہی آیتوں میں سے یہ آیت بھی ہے کہ واقعی وہ نبی جس کے باپ داداؤں کا سلسلہ نبوت اور رسالت کے سائے میں گزرا، اور وہ نبی کہ جس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ساری رکھا، خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے دین و ایمان کو لے کر کتنا فکر مند ہے اور کتنا تڑپ رہا ہے، ایک آیت مجھے اور آپ کو بتلاتی ہے۔ اس آیت سے ہم کو پیغام کیا ملتا ہے؟ اس آیت سے سب سے پہلا پیغام یہ ملتا ہے، مسلمان کبھی بھی اپنی اولاد کے سلسلے میں ان کی دینی و تعلیم و تربیت کے حوالے سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان اپنی اولاد کو لے کر، ان کی دینداری کو لے کر، ان کے عقیدے توحید کو لے کر، شرک کے معاملات کو لے کر ایک مسلمان کبھی بھی غفلت کی زندگی میں نہیں گزرتا۔ جس طرح سے ایک تاجر اپنے گزرنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے بعد تجارت و کاروبار میں ترقی کرے، پھلے پھولے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ایک مسلمان اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر لے کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ اور دوسری بات اس آیت سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوتی ہے، خاندان چاہے جتنا نیک ہو، خاندان چاہے تقوی اور پرہیزگاری کے جتنے اونچے درجے پر فائز کیوں نہ ہو، اور خاندان چاہے جتنا پارسا کیوں نہ ہو، خاندان کا کوئی بھی آدمی اپنی اولاد کے سلسلے میں وہ کبھی بھی دینی معاملے میں غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ انبیاء اس دھرتی پر اللہ رب العالمین کے سب سے چہیتے بندے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دینداری کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، عقیدے کی حفاظت کے معاملے میں انہوں نے اپنی اولاد سے کبھی غفلت نہیں برتی۔ حضرات، سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی وہ یہ کہ اولاد ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کا احساس تو کرتے ہیں کہ اولاد یقیناً نعمت ہے، اگر کسی کو احساس نہیں ہے تو اولاد کے محروم افراد کے پاس جا کر بیٹھیے اور ان کی آنکھوں میں آنسوں کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے اور مانتے ہیں اولاد یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جتنی بڑی یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے، یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ دیکھیے اہل علم ایک مسئلے میں کہتے ہیں
کہ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، ڈاکٹر معلوم کر لیتے مشینوں کے ذریعے کہ آیا بچہ ذہنی اعتبار سے معذور ہے یا صحیح سلامت ہے۔ اگر ذہنی اعتبار سے معذور ہے، مفلوج ہے، کمزور ہے، ڈاکٹر ایسی اولاد کا ابارشن کرنے کی صلاح دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ ایسی اولاد کو ختم کر دو، تمہارے لیے بھی سلامتی اور اولاد کے حق میں بھی رحمت ہوگی۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، اگر بڑی جان کو خطرہ لاحق نہ ہو، ایسی اولاد کا اسقاط کرانا، ابارشن کرانا ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ اس کے پیچھے اہل علم یہ وجہ بیان کرتے ہیں، اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں آنے کے بعد ایسی مفلوج اولاد، ایسی ناکارہ اولاد اور ایسی معذور اولاد، ان کے پیچھے والدین کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، بڑی جد و جہد ہوتی ہے، اور بڑے بڑے ان کے پیچھے لے کر حوصلے ہوتے، امنگیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین انہی آزمائش کی وجہ سے، ان کی اولاد کی برکت سے اللہ رب العالمین انہیں جنت سے نوازے۔ آپ اندازہ لگائے، جس اولاد کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا اسقاط کیا جائے، اسی اولاد کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ بھی تمہاری جنت میں جانے کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ سوچو، مفلوج، ناکارہ، ذہنی اعتبار سے معذور اولاد کے سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر، تو سوچو اسلام میں اولاد اگر صحیح سالم ہو، اولاد اگر صحت مند ہو، اولاد اگر اچھی ہو، صحت کے اعتبار سے مضبوط ہو، ایسی اولاد آخرت میں نہ جانے کتنے اونچے درجات پانے کا ذریعہ بن سکتی ہے ہم سب کے لیے۔ اولاد ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے مدرسے میں داخلہ دلا دیا تھا، میری ذمہ داری ہو گئی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، میری ذمہ داری ہو گئی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد کے مکتب میں نے ایڈمیشن کرا دیا، میری ذمہ داری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تمہاری ذمہ داری ہے اولاد، اور کل قیامت کے دن جہاں عبادتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اولاد کے سلسلے میں الگ سے سوال ہوگا، اور ہر بندے کو اللہ رب العالمین کے سامنے سوال کا جواب دینا ہے۔ حضرات، ہماری اولاد کو بہکانے، بگاڑنے، ان کے اخلاقی اعتبار سے برباد کرنے کے لیے دنیا نے بہت سارے سامان تیار کر رکھے۔ خاص طور پر اولاد کو بہکانے کے لیے 3 اسباب ہم کو نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب سوشل میڈیا ہے، اور آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے ہر گناہ کو آسان کر دیا، ہر برائی کو عام کر دیا۔ فحاشی، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، تمام گناہوں کا گویا کہ سوشل میڈیا آج کل آماجگاہ بنا ہوا ہے، اور ہماری اولاد سوشل میڈیا میں اپنا زیادہ وقت لگاتی ہے، نتیجے میں گمراہی اور بربادی کے راستے پر وہ چل رہی ہے۔ یہ بڑا ذریعہ ایک، اور دوسرا بڑا ذریعہ ہماری گلی، ہمارے کوچے، ہمارے محلے اور ہمارا معاشرہ۔ اولاد کے بگاڑ میں ہمارے معاشرے کا بھی بڑا اثر رسوخ ہے، اس لیے کہ جب وہ بے پردگی دیکھتی ہے، بے حیائی دیکھتی ہے، ڈرگس کی لعنت دیکھتی ہے، مختلف فنکشنز دیکھتی ہے، ہیپی نیو ایئر کی مناسبت دیکھتی ہے، ویلنٹائن ڈیز کی مناسبت دیکھتی ہے، اولاد کے بگاڑنے میں ماحول اور معاشرے کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور تیسرا اہم ذریعہ اسکولز ہیں اور کالجز ہیں۔ آج کے اسکولز اور کالجز ماضی کی طرح نہیں رہے، آج کے اسکولز اور کالجز میں ڈانس بھی داخل ہو چکا ہے، بے حیائی بھی داخل ہو چکی ہے، مخلوط نظام یعنی کہ بچے اور بچی ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے کا سسٹم بھی داخل ہو چکا ہے، کلچرل پروگرام کا سسٹم وہاں آ چکا ہے۔ الغرض اسکول بھی ہماری اولاد کو بہکانے اور بگاڑنے میں بڑا سبب بنا ہوا ہے۔ یہ 3 وہ نقیب ہیں، یا یہ وہ 3 وہ ذرائع ہیں جو اخلاقی اعتبار سے تباہی و بربادی کے آخری کنارے پر لا کر ہماری اولاد کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں بہت ضروری ہوتا ہے وقت ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو سنبھالے، اپنی اولاد کو آباد کرنے کی کوشش کرے۔ حضرات، جہاں تک تعلیم کی اہمیت کی بات ہے، بس ایک حوالہ میں آپ کے سامنے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ لڑی جس کا نام جنگ بدر ہے، اور جنگ بدر میں 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھوں آئے، مشرکین میں سے 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے، اور یہ ماحول ایسا ماحول تھا، اور یہ زمانہ ایسا زمانہ تھا جہاں مسلمان معیشت کے اعتبار سے بہت کمزور،
مناسب غذائیں نہیں ملتی تھی، مسلمانوں کے لیے مناسب رہائش گاہیں نہیں تھی، مدینہ کی معیشت گویا کہ ہر اعتبار سے کمزور تھی۔ لیکن اس صورتحال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو 70 قیدی آئے ہوئے تھے، ان میں سے بعض قیدیوں کا فدیہ یہ بھی طے کیا گیا، ٹھیک ہے تم مدینہ کے معاشرے کے 10 بچوں کو پڑھانا لکھانا سکھاؤ، یہی تمہاری آزادی کا فدیہ ہوگا۔ انسانی تاریخ کے اگر حیران کن واقعات کو آپ جمع کرنے لگ جائیں، ان حیران کن واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہوگا کہ مسلمانوں نے بجائے یہ کہ اپنی معیشت ان سے حاصل کرنے کے، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے مدینہ کی معاشرے کو مضبوط کرنے کی فکر کی۔ اسے ہماری قوم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو قوم اسباب کی دنیا کو پیچھے رکھ کر، آسائش کی دنیا کو پیچھے رکھ کر، زیب و زینت کی دنیا کو پیچھے رکھ کر تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کا ہنر نہیں جانتی ہے، دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں ایسی قوم کبھی اپنی حصے داری باقی نہیں رکھ پاتی۔ حضرات، یہ تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے بس ایک حوالہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں 2 اعتبار سے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، ایک ہے اسکول کی تعلیم جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہیں گے، اور دوسری ہے دینی تعلیم۔ جہاں تک اسکول کی تعلیم ہے، اس کی تعلیم کا پورا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ 10 کلاس سے لے کر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر تک یہ جو تعلیمی مرحلہ ہوتا ہے، اس میں بچے کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس میں بچے کو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور 1 سے زائد زبانیں سکھائی جاتی ہے۔ اگر اسکول اور کالج معیاری ہو تو لوگوں سے کمیونیکیشن کس طرح سے ہو، تعلقات کیسے ہوں، لوگوں سے ملنے کے اصول و آداب بتائے جاتے ہیں۔ یہ اسکول اور یا پھر بنیادی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسکول اور کالجز جہاں پر ہمارے بچے پڑھتے ہیں، بس اوقات وہ غیر معیاری ہوں کہ معیاری ہوں، ان کا جو اوقات ہو تعلیم حاصل کرنے کا جو وقت ہے یا ان کا جو نصاب ہے یا پھر ہمارے گھر سے لے کر اسکول اور کالج کا فاصلہ یہ عام طور پر لمبا ہوتا ہے۔ کالج اور اسکول کا فاصلہ ہمارے گھر سے عام طور پر لمبا ہوتا ہے، جانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ بچہ وہاں جا کر پڑھتا ہے تو نصاب بھی بھاری بھرکم ہوتا ہے، اور نصاب بھی بھاری بھرکم ہونے کے ساتھ ساتھ بچے کو گھر آ کر ٹیوشن میں پھر داخلہ دلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ہوم ورک کرانا ہوتا ہے، اور بس اوقات بچہ ہوم ورک کرتے کرتے ٹیوشن پڑھتے پڑھتے ہی سو جاتا ہے۔ موجودہ تعلیم نے بچوں سے ان کے بچپن کو چھین کر رکھ دیا ہے، یا پھر جوانوں سے بڑھ کر ان کے کاندھوں پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ یہ تعلیمی آپ جو بھی ٹائم ٹیبل دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو دینی سبجیکٹ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہفتے میں 1 دن چھٹی کا اتوار کی مناسبت آتی ہے، اور اتوار کی جب مناسبت آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں، اولاد سمجھتے ہیں اس دن تفریح کے لیے نکلنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ اس طرح سے مہینوں گزرتے ہیں، سال ہا سال گزرتے ہیں، بچے دینی تعلیم سے محروم ہوتے ہیں، نتیجے میں ارتداد اور ایتھزم کا فتنہ یہاں سے پنپتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں گرما کا یہ موسم تمام مسلمانوں کے لیے بہت سنہرا موسم ہے، اس لیے کہ عام طور پر 1 مہینے سے لے کر 1.5 مہینے تک کی تعلیم کا یہ فاصلہ ہوتا ہے۔ مساجد کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار، تنظیموں کے ذمہ دار، ان کی ایک بنیادی ذمہ داری بنتی ہے ایسے موسم سے فائدہ اٹھا کر ایسے اسکول اور کالجز سے جڑے بچوں کے لیے تعلیمی نصاب تیار کریں، اور بھاری بھرکم تعداد میں بچوں کو یہاں بلا کر انہیں دعوت دے کر تعلیمی ایک دینی تعلیم کا ماحول یہاں پر گرم کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہ انتظام ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ اسکول اور تعلیم، اسکول اور کالجز کے مرحلے سے اگر آگے بڑھیں گے، ہم دیکھتے ہیں عام طور پر مسلمان بچے 10ویں نکال لینے کے بعد یا پھر +2 کرنے کے بعد وہ تعلیمی میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلیمی میدان جب چھوڑ دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ خود کے حق میں مفید بن پاتے ہیں، نہ ہی تو معاشرے کے حق میں مفید ثابت ہوتے ہیں، نہ خود کمائی دھمائی بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں، اور نہ ہی تو معاشرے کی کفالت کرنے والے بن پاتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر اصل میں کمائی اور ہنرمندی کے امکانات بڑھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ اگر انجینئرنگ میں داخلہ لیتے ہیں یا پھر میڈیکل میں داخلہ لیتے ہیں یا سائنس اور آرٹس میں داخلہ لیتے ہیں، یہاں یہ تعلیمی مرحلہ مکمل کرنے کے بعد آپ معاشرے میں روزی روٹی کا خود کمانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اور اپنے خاندان کا
اپنی خاندان کا پیٹ بھرنے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، وہیں پر معاشرے کی خدمت کرنے والے بھی آپ بنتے ہیں، معاشرے کو دینے والے بھی آپ بنتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر وہ ڈاکٹری بھی کرتا ہے، جہاں خود کے لیے کماتا ہے وہیں پر معاشرے کے مریضوں کی عیادت کر کے یا پھر علاج کر کے وہ معاشرے کی بھی خدمت کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے بہت کم مسلمان ہیں جو تعلیمی مراحل میں ترقی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہندوستانی سطح پر مسلمان ایک پچھڑا ہوا طبقہ مانا جاتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ یاد رکھو، جتنا زیادہ آپ تعلیمی میدان میں ترقی کریں گے اتنا ہی زیادہ امکانات آپ کے لیے بڑھیں گے، اور ملک میں اتنی ہی زیادہ آپ اپنی شہریت کو منوانے کی صلاحیت رکھیں گے، اور آپ کو نوکریوں ڈیوٹیاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ منزل خود آپ کو آواز دے گی۔ تو تعلیمی میدان میں، دنیاوی تعلیمی میدان میں محنت کرنا ہے اور خوب سے خوب ترقی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور دوسری تعلیم، جن کو ہم دینی تعلیم کہتے ہیں، دینی تعلیم کے سلسلے میں لوگوں کی بعض غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ پہلی غلط فہمی کیا؟ پہلی غلط فہمی لوگوں کے درمیان یہ پائی جاتی ہے کہ یہ دینی تعلیم یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مدرسے میں پڑھانے والے مدرس ہوں، مسجد میں نماز پڑھانے والے امام صاحب ہوں، خطبہ دینے والے خطیب صاحب ہوں، دعوتی میدان میں اترنے والے دائی صاحب ہوں، یا تبلیغ کرنے والے مبلغ صاحب ہوں، ان کی حصے داری مانی جاتی ہے دینی تعلیم کے لیے۔ نہیں اللہ کے بندو، دینی تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے معاشرے کے ہر فرد کو عالم بننا ضروری نہیں، لیکن ہر معاشرے کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس دینی تعلیم ہو، دینی علم اس کے پاس پایا جاتا ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جب لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہو کہ مدرسے میں یا پھر دینی تعلیم میں ایسے ہی دعات، مبلغین، خطبہ، واعظین ان کا یہ میدان ہے، لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں، جب ان کی ایک سے زائد اولاد ہو، ایک بچے کو مدرسے میں داخل کریں گے اور ایک بچے کو اسکول میں داخل کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے ایک کو دنیا دار بنایا اور ایک کو دیندار بنایا۔ آپ نے کام ادھورا کیا، اس لیے کہ آپ نے یقیناً دینی تعلیم سے جوڑ کر اچھا کام کیا، لیکن جس کو دنیاوی تعلیم پر آپ لگایا آپ نے، کیا اس کو آپ نے مسلمان بنایا؟ یہ بنیادی ذمہ داری، اس لیے کہ آگے چل کر ڈاکٹر بنے گا اور سائنٹسٹ بنے گا اور نہ جانے کیا کیا بنے گا۔ اگر حقیقی معنوں میں مسلمان بنے گا، معاشرے کے لیے رحمت ہی رحمت بنے گا۔ اللہ کے خوف کھا کر وہ لوگوں کا علاج کرے گا، اللہ کا ڈر کھا کر وہ لوگوں کی ترقیات کے معاملے میں آسانیاں فراہم کرے گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری، چاہے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہو چاہے اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہو، وہاں کے تمام بچوں کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں مسلمان بنانا، عقیدے کی بنیادی باتیں انہیں معلوم ہونا چاہیے، عبادات جن کا تعلق ہماری زندگیوں سے گہرا ہے، عبادات کا علم ان کے پاس ہونا چاہیے، اخلاقیات کے معاملے میں ہمارے بچے صاف ستھرے ہونا چاہیے، معاملات کے باب میں ہمارے بچے صاف ستھرے ہونا چاہیے، آداب و حقوق سے آشنا ہونا چاہیے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس تعلیم کا حاصل کرنا ہر بندے کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ حضرات، دینی تعلیم کے چند میدان ہیں۔ سب سے پہلا میدان جیسے ہمارے حیدرآباد میں قائم ہے الحمدللہ دورہ شریعہ کے نام سے، ہر اتوار ہر سنڈے ایسے طلبہ اور ایسی طالبات جو عام طور پر اپنی بقیہ زندگی میں مصروف رہتی ہیں، ان کے لیے ایک اچھا نصاب ترتیب دیا گیا ہے۔ دورہ شریعہ کے ذریعے انہیں تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے، بہت اچھا قدم ہے۔ اور دینی تعلیم دینے کا ایک دوسرا میدان یا دوسرا ذریعہ ہمارے مساجد میں پائے جانے والے مکاتب ہیں۔ مکتب کی تعلیم ایک بچے کی زندگی میں ایک روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر مکتب کی تعلیم بچے کو آپ دے دیں گے، بڑے ہونے کے بعد پھر آپ کو تعلیم بالغاں کے نام سے کورس چلانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ نے مکتب میں مضبوط تعلیم دے دی۔ 3 سالہ عالمہ کورس چلانے کی آپ کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ مکتب کی شکل میں آپ نے اس کو بہترین تعلیم دے دی۔ یہ جو تعلیم بالغاں یا 3 سالہ ڈپلومہ عالمہ کورس رکھا جاتا ہے، کیوں؟ یہ اصل میں اس خامی کی بھرپائی کی جاتی ہے جو خامی کے مکتب کی شکل میں ہم سے قصوروار ثابت ہوئی ہے۔ بچوں کا ذہن عام طور پر صاف ستھرے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس مرحلے میں ہم جو بھی اس پہ نقش کرتے ہیں وہ پتھر کی طرح منقوش ہو جاتا ہے، لیکن جب جوان ہوتے ہیں بچے، بہت سارے خرافات، کبھی ماحول کے، کبھی سوشل میڈیا کے، کبھی گھروں کے، کبھی کسی کے خرافات بھرنے کے بعد پھر ان کے ذہن کو صاف کرنا آسان نہیں، مشکل کام ہوتا ہے۔ لہٰذا مکتب کی تعلیم کو ہر مسجد کا ذمہ دار اپنا بنیادی فریضہ سمجھے، اس لیے کہ ماحول
جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اور اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں ان کا سب سے بڑا حربہ اور منصوبہ یہ ہے مسلمانوں کی جو نئی نسل ہے، ہماری غیر مسلم نئی تہذیب سے انہیں آشنا کرایا جائے، ہمارے مذہب کا انہیں دلدادہ بنایا جائے، ہمارے کلچرل سے انہیں واقف کرایا جائے، اور پوری طرح گرچہ نام مسلمان کا ہو لیکن کام پورے کے پورے ان کے اپنے ہو۔ یہ بڑے پیمانے پر منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر سازش رچائی جا رہی ہے۔ اگر حالات ہوتے ہوئے اس کا تدارک نہ کیا جائے، سمجھ جائیے کہ ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے، اگر یہ پھٹ گیا تو ہماری نئی نسل کو بہا کر لے جائے گا۔ مکتب کی تعلیم ہمارے پاس مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہماری مسجد میں اس کا اہتمام نہ ہو، ہمارے ہر گھر میں مکتب کا اہتمام ہونا چاہیے مکتب کا۔ اسی طرح سے دینی تعلیم کا ایک اہم ذریعہ اور ایک اہم میدان مدرسے کی تعلیم ہے۔ مدرسہ حقیقت مانیے اسلام کی حفاظت کا اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دین زندہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے زندے ہیں۔ توحید باقی ہے کیوں؟ اس لیے کہ مدرسہ باقی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا پیار اور اللہ کا خوف باقی ہے کیوں؟ اس لیے کہ مدرسہ باقی ہے۔ مدرسے کی عظمت کے لیے بات کافی ہوگی، مدرسوں کا جو سلسلے نسب ہے یہ جا کر پہنچتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے سے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کے دامن میں آپ نے جس درسگاہ کی بنیاد ڈالی، اس بنیاد سے مدرسوں کا سلسلے نسب جا کر جڑتا ہے۔ اور یہاں پر صفا کا جو ادارہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درسگاہ تھی، جزیرے عرب کے کونے کونے سے صحابہ آ کر یہاں پر جمع ہوتے تھے۔ وہ بسا اوقات بے گھر ہوتے تھے، وہ بسا اوقات بے در ہوتے تھے، بھوکے ہوتے تھے، پیاسے ہوتے تھے، مناسب ڈھنگ کا لباس ان کے جسم پر نہیں ہوتا تھا، لیکن تعلیم حاصل کرتے تھے، علم دین کی تڑپ ان کے اندر تھی۔ اللہ کے رسول بسا اوقات نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھانے کے دوران دھڑام سے گرنے کی آواز آتی تھی، نماز ختم کرنے کے بعد پوچھتے تھے کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا کہ صفا کے فلاں طالب علم بھوک کی تاب نہ لا کر وہ زمین پر گر پڑے ہیں۔ فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا، غربت اور ناداری کا یہ عالم تھا، اور یقین مانیے غربت اور ناداری کی جو مثالیں اصحاب صفا کے ساتھ تھی، آج بھی بہت سارے مدرسوں کے حق میں وہی غربت، وہی ناداری اور وہی فقیری آئی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں مدرسوں کی عمارتیں، کچھ خاص نمائش والی مدرسوں کی عمارتیں نہیں ہوتی، مدرسوں میں غذائیں آپ جا کر دیکھ لیے، کچھ خاص لذیذ غذائیں وہاں پر نہیں ہوتی۔ مدرسوں میں پڑھنے والے غریب بچوں کے لباس کو دیکھیے، پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑوں میں وہ پڑھتے ہیں۔ مدرسوں کی حسیریں اور قالینیں آپ جا کر دیکھیے، پھٹی حسیریں ہوتی ہے، مناسب فین کا انتظام نہیں۔ الحمدللہ ہم اے سی کی سائے میں جی رہے ہیں، کولر کے سائے میں جی رہے ہیں، ان کو مناسب فین تک دستیاب نہیں۔ چلچلاتی اس دھوپ میں بیٹھ کر، حسیر پر بیٹھ کر وہ اللہ کا دین پڑھتے ہیں۔ اور کیوں؟ یہی بچے جب پڑھ کر باہر آتے ہیں میرے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، میری خاطر نماز پڑھاتے ہیں، آپ کا جو سجایا ہوا مصلی اس پر ٹھہر کر وہ نماز پڑھاتے ہیں، میری دین کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کی دین کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، لوگوں کے نکاح کے بیانات دیتے ہیں۔ یہ مدرسے کے بچے سب کرتے ہیں۔ اس لیے مدارس کی عظمت کا احساس ہم سب کے دل میں ہونا چاہیے۔ مدارس کے قدم قدم پر ان کے قدم شانہ بشانہ چلنا چاہیے، اپنا دست تعاون کے ساتھ دراز کرنا چاہیے، ان کے شان میں توہین نہیں کرنا چاہیے، مدرسوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ایک خاندان چلانے کے لیے آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، ایک محض فیملی چلانے کے لیے آدمی کتنے چیلنجز کو فیس کرتا ہے۔ یہ تو سینکڑوں خاندان کے سینکڑوں بچوں کو پالتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، نہ جانے ان کے ساتھ کتنے چیلنجز ہوں گے۔ اللہ ان کو آباد رکھے، ان کی نسلوں کو آباد رکھے جنہوں نے مدرسے کی شمع کو جلا کر رکھا ہوا ہے۔ حضرات، عام طور پر ہمارے زمانے میں یا پھر ہمارے اس موجودہ دور میں لوگ اسکول کی تعلیم کو اور کالج کی تعلیم کو فوقیت دیتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں، اور اس کے بالمقابل میں مدرسے کی جو تعلیم ہے یا مدرسوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدرسوں نے کیا دیا ہے، مدرسے یہ ترقی نہیں دلا سکتے۔ ہاں ہو سکتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بل پر، دنیاوی علوم نے جو ٹیکنالوجی کے بل پر جو ترقی دلائی ہے، مدرسہ وہ ترقی نہ دلا سکے، ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ کم نہیں کہ انسانوں کو انسان بنایا مدرسوں نے، انسانوں کا تعلق اللہ سے جوڑا مدرسوں نے، اسی طرح سے جہنم کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت کو جنت کا راستہ دکھایا مدرسوں نے۔ کیا یہ کم مدرسوں کا احسان ہے؟
ہم عام طور پر ڈاکٹروں کو اہمیت دینا چاہیے، لیکن ان کے بالمقابل علماء کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ دل کا ڈاکٹر ہو تو دل کی دورانیاں سیدھا کرے گا، خون کی رفتار کو مناسب رقم میں لائے گا، لیکن کیا دل کا ڈاکٹر آپ کے دل میں کوئی ایسا ایمان و یقین کا انجیکشن لگا سکتا ہے؟ یہ مدرسے جو ہمارے دل میں ایمان و یقین کی محبت کا جام بھرتے ہیں، اللہ کا پیار، اللہ کے رسول سے محبت، اسلام کی تعلیمات کی محبت، یہ مدرسے سے اٹھنے والے طلباء اور علماء ہمارے حق میں کرتے ہیں۔ انجینئر کیا کرتا ہے؟ وہ بہت سارے گھروں کو کس انداز میں بنائیں گے، دروازے کہاں کیسے ہوں گے یہ تو بتائے گا، لیکن گھر میں سکون کا قرینہ کون بتائے گا؟ یہ مدرسے والے بناتے ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے والدین مدرسوں سے یا دینی تعلیم سے انہیں چڑچڑاپن ہوتا ہے، نتیجے میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے پوری طرح غافل رکھ کر محض دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، اور جب یہی اولاد ترقی کرتے کرتے جب عملی میدان میں اترتی ہے، جیسے ہی عملی میدان میں اپنا پہلا قدم رکھتی ہے، سب سے پہلا اپنا رشتہ ناتا اپنے ماں باپ سے توڑتی ہے، انہیں کسی آشرم میں چھوڑ آتی ہے یا اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ دنیا میں ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے، انہوں نے دینی تعلیم سے ان کا رشتہ توڑا، اللہ سے ان کا رشتہ کاٹا، نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کے جیتے جی ان کا رشتہ ان کے اولاد سے توڑ دیا۔ لہٰذا یاد رکھو، یہ جذبہ آپ کے پاس کہاں سے آئے گا کہ بوڑھے والدین کی بھی تمہیں خدمت کرنا ہے، اگر وہ فریش ہے ان کا ٹوائلٹ صاف کرنا ہے، ان کے منہ سے نکلنے والی رال آپ کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے انہیں کھلانا ہے، علاج و معالجے کے لیے مناسب انتظام کرنا ہے، یہ جذبہ کہاں سے آپ کے پاس آئے گا؟ یہ جذبہ یہی مدرسوں سے اٹھنے والے طلباء اور علماء ہیں جو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ حضرات، ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ مدرسے یہ حقیقت میں انسانیت کی جان ہے، انسانیت کی روح ہے۔ مدرسے ختم ہو جائیں گے، انسانیت دم توڑنے لگ جائے گی، انسانیت درندگیت اور حیوانیت کے چوکٹ پہ سر رکھنا شروع کر دے گی۔ لہٰذا تلنگانہ کے سطح پر میں گزارش کرنا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ گزارش آپ کے کان تک نہیں بلکہ آپ کے دل کے کان تک پہنچے گی۔ ہمارے تلنگانہ سطح کا جو معیاری ادارہ ہم کو ہونا ہے، خاص طور پر اول جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک اور فضیلت تک کی تعلیم کا انتظام پورے تلنگانہ شہر، یہ پورے تلنگانہ صوبے کے سطح پر ایسا کوئی ادارہ نہیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، 10 افراد اگر ایسے تیار ہو جائیں جو مدرسے کی قیام کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، میرا امید ہے اور اللہ رب العالمین سے حسن گمان ہے، آپ نہ صرف یہ کہ ایسے مدرسے کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں بلکہ بہتر انداز میں بھی اس کو چلا سکتے ہیں۔ اس گزارش کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں باراللہ ہم سب کو دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی یافتہ بننے والا بنائیں، آخرت کے اعتبار سے بھی دینی تعلیم سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے والا بنائیں۔ باراللہ جب تک ہم سب کو رکھے اسلام کے زیر سایہ باقی رکھے، اور جب ہم سب کو اس دنیا سے اٹھا لے تو آخری موقع پر زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔